زندگی میں کس کام کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے اور اس کام کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے پر چلنے والے کو سچا اور پکا مومن بتایا ہے۔ جو شخص آپ کی ہدایت کو نظر انداز کرے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہ کرے، اسی کو گمراہی بتائی ہے، اسی کو ضلالت کہا گیا ہے۔ اور اسی کا نام نبی کی نافرمانی ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنا، آپ کی دی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کرنا، آپ کی کہی ہوئی بات کو نہ ماننا، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دینا، اسی کا نام نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو، تب جا کر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میری پیروی کرو، تب جا کر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے۔ اب اتباع کس چیز میں، اتباع کن کاموں کے اندر؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ دیکھیے، سیدھے سادے لفظوں میں اگر بات کو سمجھنا ہے کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں،
کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینے والے کو مسلمان کہتے ہیں؟ یا مسلمانوں جیسا لباس پہننے والے کو مسلمان کہتے ہیں؟ یا مسلمانوں جیسا کھانا پینا اگر اس کا ہے تو اسے مسلمان کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ سادے سیدھے لفظوں میں اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو اس کو سمجھو، مسلمان اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں۔ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے والا مسلمان ہے، نبی کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے والا مسلمان ہے، نبی کی خواہش کو اپنی خواہش بنانے والا مسلمان ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ کہ آدمی اپنی مرضی کو فنا کر دے اللہ کی مرضی میں، اپنی مرضی کو فنا کر دے نبی کی مرضی میں، اپنی خواہش کو فنا کر دے نبی کی خواہش کے لیے، اپنی آرزو کو فنا کر دے نبی کی آرزو میں۔ پھر میری اپنی مرضی، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اگر مومن بن کے جینا ہے، مسلمان بن کے جینا ہے تو تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہم تابع ہیں اللہ کی مرضی کے، ہم تابع ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے۔ اپنی مرضی چلانے والا مومن نہیں ہو سکتا، اپنی خواہش کے مطابق جینے والا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو نبی کے خواہش کے مطابق جیے، مومن وہ ہے جو نبی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، مومن وہ ہے جو صرف اتباع کرے، پیروی کرے، کہ جس کام میں نبی کی جو مرضی ہو وہی ہماری مرضی ہے، جس کام میں اللہ کی جو مرضی ہو وہی ہماری مرضی ہے۔ گھروں میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، بچے کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، ماں باپ اسی بچے کو فرمانبردار سمجھتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق چلے، ماں باپ اس بچے کو نافرمان سمجھتے ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف جائے۔ اسی کا نام تو نافرمانی ہے کہ ماں باپ کچھ چاہ رہے ہیں، اولاد کچھ کر رہی ہے تو اولاد کو نافرمان سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ کی آرزو کچھ ہے، اولاد کی آرزو کچھ ہے، تو اب اگر ماں باپ کے فرمانبردار بننا ہو تو اولاد کو اپنی مرضی چھوڑنا ہوگا۔ ماں باپ کی خواہش کے سامنے اپنی خواہش کو چھوڑنا ہوگا،
تبھی ماں باپ یہ کہیں گے کہ بیٹا فرما بردار ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی ماں باپ کے خواہش کے اگینسٹ جائے، ان کی آرزو کے اگینسٹ جائے، ان کے حکم کے اگینسٹ جائے، ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میری اولاد اچھی نہیں نکلی، میری اولاد تکلیف دینے والی ہے، میری اولاد ستانے والی ہے، میری اولاد دکھ پہنچانے والی ہے۔ کیوں صاحب ایسا کیا ہو گیا؟ بولے میری بات نہیں سنتی میری اولاد، میری بات نہیں مانتی میری اولاد۔ بالکل ایسے ہی جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو سمجھنا کہ یہ نافرمان ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نافرمانی کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ میں جو دین لے کر آیا ہوں، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، میں جو احکامات لے کر آیا ہوں، میں جو اللہ کی ہدایات لے کر آیا ہوں، جب تک یہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں بنا دیتا، میرے حکم کو اوپر رکھتا ہے، اپنی خواہش کو نیچے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کو اوپر رکھتا ہے، اپنی مرضی کو اس کے تابع کرتا ہے، حضور نے فرمایا تب جا کر کامل مومن بنے گا۔ تبعا لما جئت بہ، کہ جو دین اور شریعت میں لے کر آیا ہوں، جو طریقے میں لے کر آیا ہوں، میرے لائے ہوئے دین اور میری لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے احکام، ان کو اوپر رکھ کر اپنی مرضی کو اس کے تابع نہیں بنا دیتا، اس وقت تک کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہوتا۔ اور یہ اتباع صرف نماز میں نہیں ہے، یہ اتباع صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، یہ اتباع روزے کی حد تک نہیں ہے، یہ اتباع زکوٰۃ کی حد تک نہیں ہے، یہ اتباع حج یا عمرے کی حد تک نہیں ہے، یہ اتباع کا حکم زندگی کے ہر کام کے اندر ہے۔ زندگی کے ہر کام میں پیروی کرنا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیروی کرنا ہوگا اللہ کے حکم کی۔ بولے نماز میں تو اللہ کی مرضی، لیکن دکان چلانے میں میری مرضی، روزے میں تو اللہ کی مرضی لیکن کاروبار اپنی مرضی سے کروں گا، زکوٰۃ تو اللہ کی مرضی کے مطابق دوں گا لیکن ماں باپ کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے کروں گا۔
حج اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں گا، لیکن بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ میری جیسی مرضی ہوگی ویسا سلوک کروں گا، نہیں چلے گا۔ یہ نہیں چلے گا۔ زندگی کے ہر کام میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے اوپر اللہ کی مرضی کو لازم کر لینا۔ زندگی کے ہر کام میں اپنی مرضی، اپنی خواہش کو چھوڑ کر نبی کی خواہش کو پورا کرنا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، کچا مسلمان ہے، پکا نہیں ہے۔ یہ پکا نہیں ہے، یہ کچا ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں صرف لا یؤمن کہا اللہ کے نبی نے، مومن ہی نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، کامل مومن نہیں ہے، لیکن کامل کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں مومن ہی نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے جیے گا وہ مومن نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے خوشیاں پورے کرے گا وہ مومن نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق غم منائے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اسے جینا ہے نبی کے مرضی کے مطابق، اسے اپنی خوشی پوری کرنا ہے نبی کے مرضی کے مطابق۔ کوئی غم یا تکلیف آئے تو اسے جھیلنا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ آپ کی پیروی کرے، یہ آپ کی اتباع کرے۔ اور اتباع کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اتباع چاہیے۔ کھانے میں نبی کی اتباع، پانی پینے میں نبی کی اتباع، چپل پہننے میں نبی کی اتباع، بڑوں کے ساتھ سلوک میں نبی کی اتباع، چھوٹوں کے ساتھ شفقت میں نبی کی اتباع، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ میں نبی کی اتباع، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقوں میں نبی کی اتباع، اولاد کی پرورش کے معاملے میں نبی کی اتباع، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک میں نبی کی اتباع۔ پھر میری مرضی، تیری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، نہ تمہاری مرضی نہ میری مرضی۔ مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی مرضی کو فنا کرنا ہوگا۔ کس چیز میں؟ نبی کی مرضی میں۔ تو پھر ہماری کوئی خواہشات نہیں، ہماری اپنی خواہشات کو نبی کی خواہشات میں فنا کرنا ہوگا، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ یہی تو کام صحابہ نے کیا تھا۔ صحابہ کو جو اتنا اونچا اور بڑا مقام حاصل ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تو یہی تو تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ فنا کر دیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اپنی سارے ارمانوں اور آرزوؤں کو، خواہشات اور تمناؤں کو فنا کر دیا تھا نبی کی خواہشات کے لیے۔ اس کا نام مومن ہے۔ صرف نماز پڑھ لیں، صرف روزہ رکھ لیں، صرف زکوٰۃ دے دیں، صرف حج کر لیں، صرف عمرہ کر لیں، اور اس میں طریقے پوچھ کے علماء سے معلوم کر کے
یہ سارے کام کر لیں، باقی چیزیں بڑے باقی چیزوں میں ہم آزاد ہیں، ہماری اپنی مرضی۔ کیا اس کا نام مومن نہیں؟ اس کا نام مومن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو دین میں پورے آؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا اندر آدھا باہر، بولے یہ نہیں چلے گا، دین میں پورے آؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض پہ نہیں لاتے، اللہ کی بعض باتیں مانتے ہو، بعض باتیں نہیں مانتے، نبی کی بعض باتیں مانتے ہو، بعض باتیں نہیں مانتے۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہے کہ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کے مسلمان بننا چاہتے ہیں ہم، اللہ کی مرضی کے نہیں، اپنی مرضی کے مسلمان بننا چاہتے ہیں، نبی کے مرضی کے مسلمان ہم بننا نہیں چاہتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پہلے پارے میں ہے، پڑھ لیجئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ارے بعض باتیں مانتے ہو، بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو، بعض باتوں میں کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے جو اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے، نبی کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ نماز میں امام صاحب ایک غلطی کرے، 10 علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ صاحب آج امام صاحب ایسا کرے نماز ہوئی، آج امام صاحب یہ غلطی کرے نماز ہوئی۔ اچھا ہے، پوچھنا چاہیے، غلط کام کچھ نہیں ہے۔ کبھی بہنوں کی وراثت دیا نہیں دیا، یا گھر میں بٹوارا ہوا، اس کے بعد پوچھتے ہیں جا کے کہ میں نے ایسا بٹوارا کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ پوچھتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ ہم اپنے مرضی کا دین اس پر چل رہے ہیں، ہم اس پر چل رہے ہیں۔ والد کا انتقال ہو یا گھر میں کسی کا انتقال ہو، پوچھتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، سنت کیا ہے مولانا، سنت بتائیے۔ شادی میں کوئی آ کے نہیں پوچھتا سنت کیا ہے، ولیمے میں کوئی آ کے نہیں پوچھتا کہ صاحب سنت کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں یا اپنی مرضی پر چل رہے ہیں؟ بقرعید میں لوگ فون کرتے ہیں، مولانا قرضہ ہے، قربانی ضروری ہے کیا؟ قرضہ ہے، قربانی ضروری ہے کہ؟ اچھا ہے، پوچھئے، پوچھنا چاہیے۔ ولیمہ میں کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ مولانا قرضہ ہے، ولیمہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جب کوئی نہیں پوچھیں گے۔ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہی تو اللہ نے فرمایا قرآن میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض باتوں کو نہیں مانتے۔
فما جزاء من يفعل ذلك منکم، اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے کہ بعض باتوں کو مانے بعض باتوں کو نہ مانے، اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ کیا بدلہ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، سب سے پہلی سزا یہ ہے ان کے اوپر ذلت کی مار ماری جائے گی، ان کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کیا جائے گا، ان کو لوگوں کی نظروں میں بے وقار بنایا جائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں یہ بے حیثیت کر دیے جائیں گے۔ آج بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھائی کی نظر میں بھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہن کی نظر میں بھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 4 بچوں کو لے کے بہن 4 دن رہنے کے لیے گھر آتی ہے بھائی کی، تو بھائی کی ناک اوپر چڑھ جاتی ہے کہ بھلے پھر آ گئی بچوں کو لے کے۔ کوئی غریب رشتہ دار گھر آ جائے تو ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ سامنے ہنستے ہوئے ملاقات کر کے کمرے میں جا کے بولتے ہیں بلا پھر آ گئی، مصیبت پھر آ گئی۔ ایک بھائی بھائی کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہے، ایک بہن بھائی کے لیے یہ جملے کہہ رہی ہے، ایک بھائی اپنی بہن کے لیے یہ جملے استعمال کر رہا ہے کہ مصیبت آ گئی۔ گھر آنے والے رشتہ داروں کے بارے میں یہ جملے استعمال ہو رہے ہیں۔ گویا اللہ نے دین کی بے وقاری کی سزا یہ دی کہ کوئی ہماری نظروں میں گر گیا، ہم کسی کے نظروں میں گر گئے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے ہماری محبتوں کو ختم کر دے گا، لوگوں کی نظروں میں ہمیں گرا دے گا، لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں بے حیثیت بنا دے گا۔ کوئی حیثیت نہیں۔ کس بات کی سزا ہے؟ اللہ کی بعض باتوں کو ماننا، بعض باتوں کی نہ ماننا، قرآن کی بعض باتوں کو ماننا، بعض باتوں کو نہ ماننا، نبی کی بعض باتوں پر عمل کرنا، بعض باتوں کو چھوڑ دینا، اپنی آرزو کے خاطر، اپنی خوشیوں کے خاطر۔ ابھی دسمبر آ رہا ہے، تاریخیں ختم ہو رہی ہے، دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال رہتا ہے۔ بے غیرت مرد اپنی بیویوں کو لے کر جا کر کیک خرید کے لاتے ہیں۔ بے ایمان بنانے والا باپ اپنے بچوں کو بے ایمان بناتا ہے، وہ باپ جو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے 31 تاریخ کو کیک لا کر کاٹتا ہے۔ کوئی پرواہ؟ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ نبی کے دین کو ذبح کر رہا ہوں میں، نبی کا دین میرے گھر میں ذبح ہو رہا ہے۔ نہیں بڑے خوشی ہے، بچوں کی خوشی کے لیے، بچوں سے زیادہ تو تیری خوشی ہے، بچوں کی کم ہے۔ ویسے تو بچے خوش ہونے کے لیے 1000 خواہشات بچے ہمارے سامنے رکھیں، تب بچوں کی خوشی کا خیال نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ مسلمانوں کے گھر میں کیک کٹتے ہیں، مسلمانوں کے گھر کی چھتوں سے پٹاخے چھوٹتے ہیں، اپنے گھر میں عیسائیت کو پال رہے ہیں ہم لوگ۔
نبی کے دین کو دھکے مار کے گھروں سے نکال دیا، یہودیت اور نصرانیت کو گھروں میں داخل کر دیا، نبی کے طریقوں کو گھر سے نکال دیا، مشرکانہ طریقوں کو سینے سے لگا دیا۔ یہی تو خواہشات کا جینا ہے۔ صبح سے شام تک یہ منظر کیا ہمارے پرانے شہر میں دیکھنے میں نہیں آتا کہ کیک خرید کے لے جا رہی ہے مسلمان ماں، کیک خرید کے لے جا رہا ہے مسلمان باپ، اور رات 12 بجے تک ہمارے نونہال بچے جاگتے ہیں، 12 بجنے کے بعد ہمارے گھروں میں کیک کٹتا ہے۔ ہمارے سینے اتنے تنگ ہو گئے ہیں، ہم اتنے بے عز ہو گئے کہ ہمیں نبی کی آرزو کا کوئی خیال نہیں رہا۔ ہمارے باپ نے ہماری آخرت کو لے کر کبھی اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنے 1400 سال پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمارے لیے رویا تھا، اور ہماری آخرت کو لے کے رویا تھا، ہماری قبر کو لے کے رویا تھا، حشر کے میدان کی ہماری رسوائی کی فکر کو لے کے جس نبی نے رویا تھا اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہاتھ کانپتے نہیں یہ کام کرتے ہوئے کہ میں اپنے بچوں کو عیسائی بنا رہا ہوں، دوستوں کی، کبھی باپ کی خوشی کے لیے، کبھی ماں کی خوشی کے لیے، کبھی بیوی کی خوشی کے لیے، کبھی بچوں کی خوشی کے لیے، کبھی شوہر کی خوشی کے لیے، کبھی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کے دین کو ذبح کرتے ہو۔ کیا صورت بتائیں گے جب حشر میں نبی کا سامنا ہوگا؟ یہی تو اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو ایسا کرے گا، اپنی خواہش کے لیے ہماری مرضی چھوڑے گا، اپنی خوشی کے لیے نبی کی مرضی چھوڑے گا، اپنی خوشی کے لیے قرآن کے حکموں کو توڑ دے گا، ایسے آدمی کو کیا سزا دینا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، ذلت کی مار ماریں گے ان کے اوپر، انہیں رسوا کریں گے۔ آج ہم ایک دوسرے کی نگاہوں میں رسوا ہیں، کون کس کی دل سے عزت کر رہا ہے، کون کس کا دل سے احترام کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں کر رہا۔ ملاقات ہوئے تو بعض لوگوں کو دیکھیے آپ ایسا ملاقات کرتے، ارے کہاں ہے بھائی، دکھ رہے نہیں، کتنے دن ہو گئے، بہت یاد کرا تھا میں، بہت مس کرا آپ کو۔ اب جانے کے بعد ہمارے بازو کھڑنے والا پوچھتا کون ہے؟ پاگل آدمی، بیوقوف، یہ جملے بولتے ہیں۔ کسی کے پیچھے ہم بول رہے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے، یہی ہے ہماری عزت لوگوں کی نگاہ میں۔ یہی اللہ نے فرمایا ذلت کی مار ماروں گا ان کے اوپر، انہیں بے حیثیت بنا دوں گا لوگوں کی نظروں میں۔ دوستو، عزت وہ نہیں ہے جو سامنے کی جاتی ہے، عزت وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ تعریف وہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے کی جاتی ہے، اصل تعریف وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے کی جائے۔ ورنہ فرمایا کہ ہم ذلیل کریں گے لوگوں کی نگاہوں میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ،
اور قیامت کے دن ایک دردناک عذاب تمہارا سامنا کر رہا ہے، تمہارے انتظار میں ہے اور تمہیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، نبی کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ غور کرو، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ کیا عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الستار نام رکھ لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ یا ٹوپی کرتا داڑھی رکھ لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، پہلے تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اپنی خواہش کو فنا نہ کر دے۔ کس چیز کے لیے فنا کرے؟ میرے لائے ہوئے دین کے سامنے خواہش کو فنا کر دے، میرے لائے ہوئے دین کی اتباع کرے، اپنی مرضی چھوڑے، اپنی خواہش کو چھوڑے، میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے، یہ مومن ہے۔ میرے دین کو بازو رکھ کر اپنی مرضی سے جینے والا بھلے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو میری مرضی کو سامنے رکھے۔ غور کرو کہ ہم کن کن چیزوں میں نبی کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں، اور نبی کی مرضی میں کتنی اپنی مرضیوں کو ہم نے فنا کیا ہے۔ نبی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہش کو ہم نے چھوڑا ہے۔ باپ کی خواہش کبھی پوری، بہن کی خواہش پوری، ماں کی خواہش پوری، اولاد کی خواہش پوری، بیوی بچوں کی خواہش پوری، دوستوں کا تو کیا کہنا، ان کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ بولے دوستوں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، چاہے رب 100 مرتبہ ناراض ہو جائے مگر دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنت میں لے جانے والا وہی تو ہے۔ غور کرو کہ کتنا ہم نے اپنی خواہشات کو فنا کیا ہے نبی کے لیے، اپنی آرزوؤں کو دفن کر دیا ہم نے نبی کے لیے۔ بولے نہیں یہ میری نبی کی مرضی کے خلاف ہے، میں نہیں کرتا۔ لکا جانی فدا لکا مالی فدا بولنا بہت آسان ہے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جان حاضر ہے، لینے والا کوئی ہے ہی نہیں اس لیے بولتے جا رہے ہیں۔ کوئی لینے والا ہوتا پھر بولتے تو مزہ ہوتا۔ غور کرو ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، ہر کام میں وہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھے، ہر کام میں نبی کی مرضی کو سامنے رکھے، اس کی کوئی خواہش بولے ہر کام میں اللہ کی خواہش کو پوری کرے، ہر کام میں نبی کی خواہش کو پوری کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔